سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعرات ہے، شعبان کی 23 تاریخ، 8واں مہینہ 1447 ہجری ہے، انگریزی کی 12 تاریخ 2واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، 18واں پارہ سورہ نور، آیت نمبر 4 اور 5، 2 آیت کریمہ کی تلاوت ترجمہ کی جا رہی ہے، اور سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے ماریں اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کریں، اور یہ لوگ فاسق لوگ ہیں۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر قرآن یہ ہے: پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے والوں کی سزا اسلام میں مومن مرد و عورت کی آبرو کی بڑی حیثیت ہے۔ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت کو صاف لفظوں میں زنا کی تہمت لگا دے، مثلا یوں کہہ دے کہ اے زانی، اے رنڈی، اے فاحشہ، اور جسے تہمت لگائی ہے وہ قاضی کے ہاں مطالبہ کرے کہ فلاں شخص نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے، تو قاضی اسے 80 کوڑے کی سزا دے گا۔ فقہاء کرام کی اصطلاح میں اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ یہ کوڑے متفرق طور پر اعضائے جسم پر مارے جائیں گے اور اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں گے جو عام طور سے پہنے ہوتے ہیں، البتہ روئی کے کپڑے یا پوستین یا ایسی چیز جو چوٹ لگنے سے مانع ہو، اس کو اتار لیا جائے گا۔ تہمت لگانے والے کی یہ جسمانی سزا ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک سزا اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جس شخص کو حد قذف لگائی گئی، اس شخص کی گواہی کبھی بھی کسی بارے میں بھی مقبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن گواہی کے قابل پھر بھی نہ مانا جائے گا۔ اس کا یہ عزت کا مقام ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا ہے کہ کبھی کسی معاملے میں گواہ بنے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آیت بالا کا یہی مفہوم ہے۔ الا الذین تابوا جو استثناء ہے، ان کے نزدیک ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا سے استثناء نہیں ہے، بلکہ وہ اولئک هم الفاسقون سے استثناء ہے، یعنی توبہ کرنے سے فسق کا حکم ختم ہو جائے گا، لیکن فیہا بین العبادی وہ گواہ بننے کے بلند مقام سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ پر ایک جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 مہینے کے گواہ پیش نہ کر سکے، معاف کرنا 4 مہینے نہیں بلکہ 4 معائنہ دیکھنے والے کے گواہی پیش نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑے کی حد واجب ہوتی ہے۔ آیت میں محصنات کا لفظ یعنی صرف عورتوں پر تہمت لگانے کا بیان ہے، مخصوص واقعے کے سبب سے وارد ہوا ہے، یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا بکثرت واقع ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، وہ مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی گواہی کبھی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ نمبر 3، زنا کی گواہی کا
نصاب 4 گواہ ہیں۔ نمبر 4، حد قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا مطالبہ پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے۔ اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔ نمبر 5، جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ زندہ ہو تو مطالبہ کا حق اسی کو ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی ہے۔ نمبر 6، غلام اور مولا کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو اے زانی کہے یا کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہو، تو ایسا شخص قاذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والا ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد لازم آئے گی۔ نمبر 8، اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، مثلاً کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر حد قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی، اور یہ تعزیر 3 سے 30 کوڑے تک جتنے شرعی حاکم تجویز کرے اتنے کوڑے لگانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہمت لگائے اور پارسا مسلمان کو ایسا فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے مخنث، اے بددینیات، اے بددین، اے لوتی، اے زندیق، اے دیوس، اے شرابی، اے سود خور، اے بدکار عورت کے بچے، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعذیب واجب ہوتی ہے۔ نوٹ: حد قذف سے متعلق مسائل کی تفصیل معلومات کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 9 سے قذف کا بیان آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے، یعنی تہمت لگانے والا اگر سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے احوال اور افعال کو درست کر لے تو اب وہ فاسق نہ رہے گا۔ تفسیر ابو سعید: یاد رہے کہ توبہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہ ہوگی، کیونکہ گواہی سے متعلق مطلقاً ارشاد ہو چکا ہے کہ ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔